الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا دو عالم کے داتا، شب اسرا کے دھولا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہم رضائے الہی عز و جل کے عنوان سے پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ہمیں رضائے الہی پانے کی اچھی نیت بھی کر لینی چاہیے۔ آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سحری کے وقت کچھ سی رہی تھیں کہ اچانک ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر انوار کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا، حتیٰ کہ سوئی بھی مل گئی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کتنا روشن ہے۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا۔ عرض کی، وہ کون ہے جو آپ کو قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، وہ بخیل ہے۔ پوچھا، بخیل کون؟ ارشاد فرمایا، جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، ہر مسلمان پر عمر بھر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض، اور ہر مجلس میں جہاں بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام شریف لیا جائے، ایک بار درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور ہر بار یعنی جب جب نام پاک آئے اس وقت ہر بار درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ سوزنیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزنیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس حدیث پاک میں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک جب آپ کا ذکر مبارک ہو رہا ہو اور درود پاک نہ پڑھا جائے، اس کے متعلق گویا کہ وعید ہے، ناپسندیدگی کا اظہار ہے، وہیں پر یہ پتہ چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت ہی نورانی اور بہت ہی روشن چہرہ جو ہے وہ عطا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر انوار سے، اس کی تجلیات سے، اس کے نور سے گویا کہ گھروں کے گھر جو ہے وہ چمک اٹھا کرتے تھے۔ اور دیکھیں جو ہے وہ سوئی چھوٹی سی ہوتی ہے نا، وہ چھوٹی سی سوئی ہے، تاریکی ہے، لیمپ بھی بجھ گیا ہے، لیکن آقا کے چہرے پر انوار
کہ نورانیت کی برکت سے کمرہ ایسا روشن ہو جاتا ہے، پورا گھر ہی روشن ہو جاتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ جو چھوٹی سی سوئی جو ہے گویا کہ وہ بھی مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نورانی چہرے والے ہیں۔ آقا علیہ السلام تو نور ہی نور ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسے نورانی ہیں کہ آقا کی بارگاہ سے گویا کہ نور کی خیرات بٹتی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت پر، نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ موجود ہیں۔ آئیے ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی باتیں کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک کی بات کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی نورانیت کی بات کرتے ہیں۔ حافظ الحدیث حضرت امام ابو بکر عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المصنف میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ اللہ، کیسا پیارا انداز ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرنے کا۔ آقا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ اللہ، پھر یہ عرض کر کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا سوال پیش کرتے ہیں؟ مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے کس چیز کو تخلیق فرمایا، کس چیز کو پیدا فرمایا، کیا چیز بنائی؟ رسول پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، بے شک بالیقین اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب حکایتیں اور نصیحتیں کے پیج نمبر 468 پر ہے، سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب اللہ پاک نے موجودات کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا اور زمین کو بچھایا اور آسمانوں کو بلند فرمایا تو اپنی فیض ذات سے مٹھی بھر لے کر اس سے ارشاد فرمایا، یعنی فرمایا، اے نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بن جا۔ اس نور نے ایک نوری ستون کی صورت اختیار کر لی اور اس قدر روشن ہوا کہ عظمت کے پردے تک جا پہنچا اور رب کائنات کو سجدہ کیا اور کہا الحمدللہ عز وجل، یعنی سب تعریفیں، سب خوبیاں اللہ پاک کے لیے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھے اسی لیے پیدا فرمایا اور تیرا نام محمد رکھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تجھی سے اپنی مخلوق کی ابتدا کروں گا اور تجھی پر اپنی رسالت کا سلسلہ ختم کروں گا۔ پھر اللہ پاک نے اس نور کے 4 حصے کر کے ایک حصے سے لوح محفوظ اور دوسرے سے قلم کو پیدا فرمایا، پھر قلم سے ارشاد فرمایا لکھ، تو قلم پر 1000 سال تک ہیبت الہی سے لرزہ طاری رہا۔ اس کے بعد قلم نے عرض کی، کیا عرض کی؟ اے میرے رب عز و جل، کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھ، یعنی کلمہ طیبہ لکھ۔ بس قلم نے لکھا اور مخلوق کے متعلق علم الہی پر رسائی پالی۔ پھر اس نے یہ باتیں لکھیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پشت مبارک میں موجود اولاد کی تعداد
نمبر 2، جو اطاعت الہی بجا لائے اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اسے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں کے متعلق بھی لکھا، یہاں تک کہ جب حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے متعلق لکھا کہ جس نے اللہ پاک کی اطاعت کی وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، قلم یہ جملہ، وہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ ابھی لکھنا ہی چاہتا تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی، ندا آئی، اے قلم ذرا ادب سے، تو وہ ہیبت و جلال الہی سے شک ہو گیا، پھر دست قدرت سے تراشا گیا۔ تب سے قلم میں یہ بات جاری ہو گئی کہ تراشے بغیر نہیں لکھتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے ارشاد فرمایا اس امت کے متعلق لکھ، یہ امت گناہگار ہے اور رب کریم غفار یعنی بہت زیادہ بخشش فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے حصے سے عرش کو پیدا کیا، پھر چوتھے حصے کے مزید 4 حصے کر کے، پہلے حصے سے عقل، دوسرے حصے سے معرفت، تیسرے حصے سے سورج، چاند اور آنکھوں کا نور اور دن کی روشنی پیدا فرمائی، اور یہ سب حقیقتاً نبی مختار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے انوار ہیں۔ بس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کی اصل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کی اس چوتھی قسم کے چوتھے حصے کو بطور امانت عرش کے نیچے رکھ دیا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہ نور ان کی پشت مبارک میں رکھا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر وہ مبارک نور ہمیشہ طیب و طاہر اور برتر و بالا لوگوں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ پاک و صاف اور معظم و مکرم حالت میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو رفیع الشان سلموں سے بلند رتبہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر کی طرف منتقل فرمایا تو اس منتقلی کے ساتھ ہی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں۔ زمین و آسمان میں اعلان کر دیا گیا، اے عرش وقار و سنجیدگی کا نقاب اوڑھ لے، اے کرسی فخر کی زرہ پہن لے، اے سدرۃ المنتہا خوشی سے جھوم جا، اے ہیبت و رعب و دبدبا کہ انوار تم بھی خوب روشن ہو جاؤ، اے جنت خوب آراستہ و پیراستہ ہو جاؤ، اے محلات کی حورو تم بھی بلندی سے دیکھو، اے رضوان جنت کے دروازے کھول دے اور حور و غلمہ کو سامان زینت سے آراستہ و پیراستہ کر کے کائنات کو خوشیوں سے معطر کر دے۔ اے مالک، یہ مالک جو ہیں دروغہ جہنم ہیں، اے مالک جہنم کے دروازے بند کر دے، کیونکہ آج کی رات میری قدرت کے خزانوں میں چھپا ہوا نور اور راز عبداللہ سے جدا ہو کر آمینہ کے بطن میں منتقل ہونے والا ہے، اور جس گھڑی یہ نور منتقل ہوگا اسی لمحے میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکمل صورت دے دوں گا اور یہ لوگوں کے سامنے انسان کامل ظاہر ہوگا۔ منقول ہے کہ نور محمدی کی منتقلی کی رات ہر گھر اور مکان میں نور داخل ہو گیا، ہر چوپایا
محو کلام ہو گیا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں جب تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے شکم میں تشریف فرما رہے، میں نے کبھی درد و الم، بوجھ یا پیٹ میں مروڑ محسوس نہ کیا۔ کامل 9 ماہ بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ حضرت بی بی آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں جب سرکار نامدار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو ایک نور برآمد ہوا جس سے ہر شے روشن ہو گئی، یہاں تک کہ نور کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید فرماتی ہیں حضور انور ساقی کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت میں نے ایک نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، میں نے ان محلات کو دیکھ لیا۔ آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو، آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو، تیرا آنگن نور، تیرا گھر کا گھر سب نور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارکہ تخلیق اور پھر اس کے بعد جو منتقلی کے مراحل ہیں اسے ہم نے سماعت کیا۔ کیسا ایمان افروز یہ جو ہے مراحل کی باتیں ہیں، اور آقا جب دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسی روشنی چمکتی ہے کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر روشن ہوتا ہے، اور اتنی روشنی ہوتی ہے کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے سے بیٹھ کر جو ہے وہ شام کے محلات کو ملاحظہ فرما لیتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو، عظمت کو، رفعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نبی پاک کی محبت میں، ان کے پیار میں، ان کی چاہت میں نبی پاک کی سنت اور نبی پاک کے طریقے پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایمان پہ خاتمہ ہو تو منعم ملے مراد، حاصل رضا حضرت